علي في الجنة، سعد في الجنة، طلحة في الجنة، سعيد في الجنة، الزبير في الجنة. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل قرآن نے ذکر کیے اور کتنے آیتیں نازل ہوئی ان کی فضیلت میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس نے ان کو دیکھے اپنا راستہ بنا حق کے اتنے بڑے بنا دیے کہ ان کو راستے بناتے ہوئے دیکھ کر ابلیس تو آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے جنت تک اس نے اپنا وار کیا، حملہ کیا. لیکن حضرت عمر کا ایمان اتنا ٹھوس اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم ہوا کہ ابلیس کو اپنا پلان تو بھول جاتا ہے، وہ اپنی راہ ہی بدل دیتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر تقوی اور حیا کی وہ عظیم پائکر کے آسمان کے فرشتے ہیں حیا کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کل کو میں خیبر کا جھنڈا اس شخص کے حوالے کروں گا جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے اور جس کے ساتھ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. صحابہ رضوان اللہ نے رات بھر ترستے رہے، اللہ سے گڑگڑا کر مانگتے رہے کہ کاش یہ سعادت کا ہمیں. لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه. خبردار میرے صحابہ کو ایسا صحابہ شدم کا انہیں شکار میں تختے مشق نہیں بنانا. یعنی فتح مکہ کے بعد والوں میں سے اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور انہوں نے ایک مٹھی اللہ کی قسم اللہ کی تمہارا احد کا پہاڑ بھی ان کی اس مٹھی کے برابر ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو اس وقت ساتھ دیا جب سارا عالم یہ خلاف تھا. اور اس وقت ان کے ساتھ اٹھنا اپنے آپ کو خیالاتی انگاروں پر نہیں حقیقی انگاروں پر چلانے کی طرف. ہم سمجھتے ہیں جو اہل بیت کی توحید کرے گا وہ شاید مسلمان بھی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اہل بیت ہمارے زیادہ ہے آپ کے کام. کیونکہ اہل بیت میں میری بات سن لیجیے، اہل بیت میں صرف حضرت حسین نہیں ہے. آپ اہل بیت میں حسن بھی ہے نا، ذرا حسن پر اتنا شکر کریے. اور اہل بیت میں تو حضرت علی بھی ہے نا، حضرت علی بھی تو شہید ہوئے نا. حضرت علی کا کیوں نہیں اتنا زیادہ کیا گیا، اس کے بدلے کیوں نہیں اتنا دکھ ہے. ہمیں تو دکھ ہے حضرت علی کا بھی، ہمیں تو دکھ ہے حضرت عثمان بھی مظلوم ہے تو چیز ہے. ہمیں تو دکھ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، مظلوم ہے طور پر شہید ہوئے. تو یہ حضرت حسین کیا اہل بیت میں ادھر ہی ہے؟ نہیں، ہمارے پاس اہل بیت کا تصور وہ تصور ہے جو سورہ احزاب نے ہمیں دیا. اس میں پہلے ازواج مطہرات بھی ہے اور یہ جو خمسہ ہے نا 65 باب یہ بھی ہے ازواج مطہرات بھی. ہم تو سب کو مانتے ہیں، تو سب کا ایمان سب کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ جانتے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض ہم نفاق زندگی کا تصور کرتے ہیں. ہم زندگی کا تصور کرتے ہیں، ہم اس شخص کو زندگی سمجھتے ہیں جو حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت فاطمہ یا کسی اور اہل بیت کے متعلق مساقہ میں لیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شرع مسلمہ اور شرع عقائد کو کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے اس سے پہلے ایک بار مومنٹ ٹرسٹ میں بھی آپ لوگوں نے کہا، آپ لوگوں نے جب اختلافات کی مثالیں دی آپ نے اس وقت عامل اور رفیع دم کی دی اور اپنے طور سے اپنی امامت اور پتہ نہیں کیا کی بات کی، اور آپ نے کہا کہ امامت اور رفیع اور عامل بالجہاد سے اختلاف کرتا ہے، اور اپنا امامت کا جو عقیدہ ہے جو اس امت کو لینڈ ہوگا جو اس امت کو ختم کر چکا ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے یہ کریڈٹ؟ کس کے ساتھ جاتا ہے یہ کریڈٹ؟ تو یہ ساری چیزیں تو ہماری تاراج ہوتی رہتی ہے، دن بہ دن یہ ساری تباہیاں یہ بربادیاں ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں یار ہمیں یہاں تو اتفاق سے رہنا چاہیے کیونکہ یہ دشمن وہی اس امت کو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اس کو آپ مزید کس دشمن کی ضرورت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار
والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه عنه العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقال رجل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليكم بالسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا ومن يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وآل بيته وأزواجه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز حاضرین کرام، آج ہم متحدہ مجلس علماء کے اس اجلاس میں شریک ہیں، لیکن یقین جانیں ہمارے دل زخمی ہیں، ہمارے جذبات کو ٹھیس لگی ہے. متحدہ مجلس علماء، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اس امت کو اللہ نے فرمایا تھا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دعوت اور اصلاح کے کام کے لیے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا اس مبارک آواز سے اس نعرہ توحید کو دنیا میں بلند کیا اور لا الہ الا اللہ کو کامیابی فلاح یابی کی کلید قرار دیا. مشکل ترین حالات تھے، لیکن ایک ایک کر کے لوگ اسلام کے جھنڈے تلے داخل ہوتے گئے. خواتین میں حضرت خدیجہ، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں یا عرفان شباب کی دہلیز پر قدم رکھنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ کارواں بڑھتا گیا، 40 تک جب پہنچا تو سابقون الاولون پکارے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بات کہی، فرمایا قوم، یہ قوم وہ ہے، صحابہ کرام نفس قدسیہ کی جو قوم ہے، اختارہم اللہ لصحبت نبی، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند فرمایا، واتباع سنتی، اور ان کی سنت کی اتباع کے لیے. اولئک